طالب الرحمان پروفیسر غیر مقلد ہے، اس نے کتاب لکھی ہے آئیے عقیدہ سیکھیے، کتاب کا نام کیا؟ آئیے عقیدہ سیکھیے۔ اس کتاب میں ایک باب قائم کرتا ہے سماع موتا، عقیدہ سمجھا رہا ہے۔ اب اس میں بڑا عجیب اس نے کام کیا ہے، سوال اور جواب کے انداز میں کتاب اس نے لکھی ہے آئیے عقیدہ سیکھیے۔ اس میں طالب الرحمان ایک سوال کرتا ہے، کیا مردہ سنتا ہے؟ سوال، کیا مردہ؟ جواب، وہ مردہ ہی کیا جو سنے؟ سوال کیا دیا؟ کیا مردہ؟ جواب، مردہ ہی کیا جو سنے؟ پھر سوال، کیا مردہ کچھ سنتا بھی ہے؟ پھر جواب، جی ہاں، جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ سوال پہ سمجھ گئے؟ کیا مردہ؟ جواب، مردہ ہی کیا جو سنے؟ پھر سوال، کیا مردہ کچھ سنتا بھی ہے؟ جواب، ہاں، جوتوں کی آواز۔ اب مردہ نہیں رہا۔ اچھا آگے پھر آگے سوال کرتا ہے، دو سوالوں کے بعد، کیا مردہ بولتا ہے؟ کہتے ہیں مردہ نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ سوال سمجھے؟ کیا مردہ بولتا ہے؟ جواب، نہ مردہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ پھر سوال، کیا کچھ بول بھی سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، جب فرشتہ مارے تو چیختا ہے۔ فرشتہ مارے تو، یہ غیر مقلدین کی عقل ہے۔ مجھے کئی ایک بار غیر مقلدین نے کہا کہ طالب الرحمان سے آپ کا مناظرہ کرانا ہے۔ میں نے کہا میں تیار ہوں۔ کہتے کیسے کریں گے؟ میں نے کہا طالب الرحمان کہتا ہے علماء دیوبند کی عبارات پہ مناظرہ کریں گے جو دنیا سے چلے گئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا کی محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا چاندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عبارات کو مناظرہ کریں گے۔ میں نے کہا نا، ان کی عبارات کو مناظرہ پہلے ہوگا، پہلے تیری کتابوں کی عبارات کو مناظرہ ہوگا۔ 4 سالوں کے اس بحث کو ابھی تک غیر مقلد اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ میں نے طالب الرحمان کے گھر بندے بھیجے، طالب الرحمان کے پاس لوگ گئے ہیں، اس بات کو مناظرہ کرو، اس پر تیار نہیں ہوتے۔ میں نے کہا جو کتابیں تم نے لکھی ہیں وہ کتابیں ہمیں مہیا کر دو، جس تاریخ کو کتاب دو گے ٹھیک 1 مہینہ بعد قریب اسی تاریخ کو مناظرہ ہوگا، تمہاری بیٹھک میں ہو جائے گا، تمہارے اسلامک سینٹر میں ہو جائے گا، تمہاری مسجد میں ہو جائے گا، لیکن مناظرہ تمہاری کتابوں پر ہوگا۔ ہم تمہاری کتابوں سے تمہیں جھوٹا اور گمراہ ہونا ثابت کریں گے۔ تو کہتا ہے نہیں اکابرین علماء دیوبند، میں نے کہا مرنے کے بعد یہ مجھے غیر مقلد کہنا یہ ملعون ہے، یہ متروک ہے، یہ مردود ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو غیر مقلد ہے، تو یہ متروک کا لقب تو دنیا میں لے لے، یہ مردود کا لقب تو دنیا میں لے لے، مرنے کے بعد جو مردود ہوتا ہے تو زندگی میں مردود ہو جا۔ میں آج بھی کہتا ہوں اگر پوری دنیا میں غیر مقلد تیری بات کو سنتا ہو اور فیصل طالب الرحمان کو تیار کرے، اپنی کتابوں پر مناظرہ کرے۔ کس پہ کرے؟ اپنی کتابوں پر مناظرہ کرے، اپنی کتابوں پر۔ بعد میں قابل علماء دیوبند کی بات کرنا، یہ جب بھی گفتگو کریں گے علماء دیوبند کا قائد سے کیا ہے۔ میں نے کبھی علماء دیوبند کا قائد ہے، تمہارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، گفتگو علماء دیوبند نہیں، گفتگو کرو عقیدہ کے اوپر۔ عقیدہ کفریہ ہوگا علماء دیوبند کا ہوگا تو چھوڑ دیں گے، عقیدہ اسلام والا ہوگا تمہارا ہوگا تو مان لیں گے، اور عقیدہ کفریہ ہوگا اور تمہارا ہوگا چھوڑ دیں گے۔ عقیدہ اسلامیہ ہوگا علماء دیوبند کا ہوگا تو مان لیں گے۔ تمہیں علماء دیوبند سے چڑھا ہے یا غلط عقیدے سے چڑھا ہے؟ یہ جی مناظرہ علماء دیوبند کا عقیدہ، ہم کہتے ہیں بات کرو عقیدے کے اوپر، صحیح عقیدہ ہوگا تو مان لیں گے جس کا بھی ہو، اور شرکیہ عقیدہ ہوگا تو چھوڑ دیں گے جس کا بھی ہو۔ کہتا ہے کہ ہمارے عقیدوں پر بات نہ کرو، علماء دیوبند کے عقیدوں پر بات کرو۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے آپ نے ان کے علماء کی عبارات پیش کرنی ہے، اور جب آپ پیش کریں گے نا بڑی سادگی سے کہہ دیتے ہیں میں بھی ان کا مقلد ہوں، میں بھی ان کو مانتا ہوں، میرا کوئی وحید الزمان کی مان ہے، میں نہیں مانتا اس کو۔ میں کہ تو نہیں مانتے تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں مانتے، اور تم وحید الزمان کو بھی نہیں مانتے، تم حضرت مولانا شیخ زکریا کو بھی نہیں مانتے، اور تم نواب صدیق حسن صاحب کو بھی نہیں مانتے، تم حضرت مولانا حاجی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کو بھی نہیں مانتے، تم محمد حسین بٹالوی کو بھی نہیں مانتے، تم اگر نہیں مانتے مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو بھی نہیں مانتے،
تم نہیں مانتے، عبدالحق بناسی کو بھی نہیں مانتے، اگر تم نے نہیں مانا امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں مانا، تم نے نہیں مانا تو شیخ الکل بالکل میاں نذیر حسین دہلوی کو بھی نہیں مانا۔ تم جب دونوں کے مقلد نہیں ہو، ایک ہی کتاب کے خلاف رکھتے ہو اور ایک کے خلاف چپ رہتے ہو، جیسے تم نے علماء دیوبند کی کتابوں کے خلاف تقریریں کی ہیں، دو چار تقریریں ان کے خلاف بھی کر دو تاکہ ہم سمجھے کہ تم دونوں کو نہیں مانتے۔ بات ٹھیک ہے؟ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو جہیز میں وحید الزمان کی سیاستہ کا ترجمہ دیتے ہیں، اور جب پھنستے ہیں کہتے ہیں میں نہیں مانتا، لیکن میں نہیں مانتا۔ جب اپنی بیٹی کو دی ہے کتاب، اب وہ شادی ہو گئی ہے تو 7 کتابیں دی ہیں، کتاب کون سی دیتے ہیں؟ وحید الزمان کی صحیح مسلم کی شرح دے رہے، اور جب تم کہتے ہیں بیٹی اس کتاب کو نہ لینا، صحیح مسلم کی شرح میں وحید الزمان کی بات لکھی ہوئی ہے، یہ بات نہ لینا، بخاری کی شرح میں فلاں بات لکھی ہے، یہ نہ لینا۔ ہمیں تو باتیں کہتے ہیں حجاب بات ہے، یہ باتیں کن زبانوں سے ہے، لیکن بڑی سچائی کے ساتھ یہ جملے کہہ دیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں نا وحید الزمان کی سیاست نہ لینا، وحید الزمان نے لکھا ہے منی پاک ہے، منی پاک ہے، ایک قول کے مطابق کھانا بھی جائز ہے، بیٹی یہ نہ لینا تمہارا خامد تمہیں چکر دے دے گا۔ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں اس کو، تو میں نے یہ کتاب دی کیوں ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ کتاب یہ تم نے جو نکاح میں یہ کتاب دی ہے، اگر تمہارے داماد نے یہ سبق کھول کر تمہاری بیٹی سے کہہ دیا دیکھو کیا لکھا ہے، یہ بات سمجھے؟ اگر تمہارے داماد نے تمہاری بیٹی کو یہ بات کہہ دی یہ دیکھو کیا لکھا ہے، منی کا کھانا منی پاک ہے، اور ایک اور مطابق کھانا بھی، اس نے پیش کر دی، میں تم کیا کہو گے؟ تو کہتے ہم نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا جب مانتے نہیں تو انہیں کتاب دی کیوں ہے؟ بات سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھے بات؟ جب آپ نے کھلاڑی نہیں تھی تو پھر یہ کتاب دی کیوں ہے؟ میں گزارش کی ہے، یہ میں لہجہ اس لیے لاتا ہوں آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ لہجہ کتنا ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں لہجہ لانا بیتی زیور کا جواب نہیں ہونا، جب یہ لہجہ لائیں گے پھر بیتی زیور پر زبان بند ہونی۔ گزارش سمجھے؟ جب تک یہ لہجہ نہیں لائیں گے تو ان کی زبان بند نہیں ہوگی، اور جب یہ لہجہ لائیں گے تو پھر اس کی زبان بند ہونی۔ آج غیرت الذین کہتے ہیں، آج نہیں، مولانا قاری بھی بہت اچھے تھے، مولانا کا لہجہ بہت اچھا تھا، مولانا گمن بہت سخت۔ میں نے کہا تمہیں ہمارے بندے کی بات کہنا یہ بہت اچھا تھا، ان کے شاگرد بہت سخت۔ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے نا، ابھی تو کام کا آغاز ہوا ہے، تم روکتے کیوں ہو؟ تمہیں تو 1.5 سال تک ہمیں گالیاں دی اور تم نے بھونک ماری ہے، ہم نے تمہیں گالیاں نہیں دی، ہم نے تمہاری گالیوں کا علمی طور پہ جواب دیا ہے، ابھی تو جواب شروع ہوا ہے۔ میری بات سمجھے؟ ابھی تو جواب شروع ہے، اور انشاءاللہ سننا انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا ہم اپنے علماء دیوبند کے سارے قرضے چکا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہوگا کہ علماء دیوبند کی طرف سے کسی نے قرضے چکائے نہیں ہیں، ابھی تو ابتدائی اشتہار ہوتا ہے کیا؟ ابھی تو ابتدائی اشتہار ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ ابھی تو کام شروع ہے، ابھی تو علماء نے آنا شروع ہے۔ میں نے گزارش کی ہے نا 7 سال پہلے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور آج دیکھو ابھی 7واں سال بھی نہیں شروع ہوا، اور آج الحمدللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ایک بیداری کی لہر آئی ہے۔ میں نے اس ترک تقلید غیر مقلدین کے فتنے کے خلاف الحمدللہ تعالیٰ گزشتہ سال جنوری میں پورے سعودی عرب کے ایک ایک شہر میں جا کے میں نے ان کی ضلالت کو ننگا کیا ہے، ایک ایک شہر میں جا کے۔ لوگ کہتے ہیں کام کرنا مشکل ہے، میں نے وہاں جا کر بھی کام کیا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا خیال فرمائیں گرفتار ہو جائیں گے، میں نے کہا 7 سال وہاں قید کاٹی ہے، 7 مہینے یہاں بھی کاٹ لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مسئلہ ہم نے یہاں بھی بیان کرنا ہے۔ میری بات سمجھ